سب سے اچھی کیمپین تمام سیاسی جماعتوں میں کس کا نمبر ہے سب سے پہلا؟ غریزہ صاحبہ بلاول بھٹو زرداری. اوکے امیر صاحب. میں ان سے یہ اتفاق کیا کرتا آپ ہوں. ریپڈ فائر کیا رہی ہیں؟ میں نے ابھی منہ کھولا بات کرنے کے لیے کہ میں بس اچھا ٹھیک ہے. پہلا نمبر میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف نے ان کے بارے میں ہم الگ سے بات کرتے ہیں نا. رک جائیں. یہ آپ لوگ ہمیشہ بیچاروں کے ساتھ ایسے کر دیتے ہیں. الگ سے بات کریں گے وہ بھی کہتے ہیں کہ میں آپ سے الگ سے بات کروں گی. کیمپین میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ آئی تھنک بلاول. اوکے نیشن وائڈ تو میں بلاول کو کہوں گا، لیکن ہم کراچی کی بات کریں تو یہاں پہ جماعت اسلامی نے بھی کیمپین زبردست کیا. اوکے صرف جماعت اسلامی ہی کر سکی. چل اقبال بھٹی صاحب کس کا نمبر ہے پہلا؟ کانٹینٹ کے لحاظ سے بات کریں گے تو پیپلز پارٹی، اور ویلیوز کے حوالے سے بات کریں گے تو نون لیگ. اس کو پھر آگے میں ڈیفائن کروں گا. ویلیوز یہ کون سی ویلیوز؟ یہ کون سے ابھی اس پہ آگے چل کے بات کریں گے. میں نے شارٹ جواب دیا. جی نون لیگ کے مانیٹری فائنینشیل ویلیوز. دیکھیے پہلی مرتبہ نہیں، فائنینشیل مورل ویلیوز کی بات کر رہا ہوں. نون لیگ کی کمپین کے اندر کسی جگہ کے اوپر وہ لب و لہجہ، وہ ماضی کے اندر جس قسم کی اسٹریٹجی اڈاپٹ کی جاتی تھی، ایون بلاول بھٹو جس سے ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے، جو انہوں نے لب و لہجہ اختیار کیا، اس کے اوپر بہت زیادہ کویسچن اٹھے ہیں. بات بھی ہو سکتی ہے نون لیگ نے اس دفعہ ارسلان صاحب کس کا نمبر ہے پہلا؟ پاکستان پیپلز پارٹی. چلے جی. اچھا یہاں تک اکراس. اچھا ایسی جماعت جس کی کیمپین کسی اور نے کی ہے اور بہت زیادہ کی ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف. اس سے میں نے امیر کو روک دیا تھا کیونکہ ہر روز ان کے خلاف کچھ نہ کچھ ایسا ہوا کہ ان کو کیمپین کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ ہر طرف چھائے ہوئے تھے. کیا آپ اس بات سے ایگری کرتی ہیں؟ ابھی پاکستان تحریک انصاف نے خود بھی اپنی کیمپین نہیں کی. مثال کے طور پہ یاسمین راشد ٹھیک ہے بیہائنڈ دا بارز تھیں، بٹ پاکستان تحریک انصاف کی ذمہ داری تھی کہ کچھ تو آپ ان کے ورکرز یا ان کا سیکنڈ ان کمانڈ کوئی تو نکلتا. پنجاب میں ایک جلسہ نہیں کیا. وجہ ان کو ضرورت ہے کیونکہ تتر بت بالکل ضرورت بالکل ہوتی ہے. ان کے خلاف جو فیصلے آئے آٹومیٹکلی اتنا زیادہ وہ ڈسکس ہو گئی تھی تو ریلی اور جلسے نہیں ڈسکس ہوئے. وہ جو جلسے کرنے بھی چاہتے تھے ان کو منع کر دیتے تھے. نہیں جو نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود کے پی میں نکلتے تھے نا، باوجود اس کے پکڑ دھکڑ ہوتی تھی اور وہاں سے خبر بنا رہے تھے. گوہر صاحب نے کیا، شیر افضل مروت، وہ جو ان کا بڑا مشہور، ہم نہیں بول سکتے، ہم نہیں بولیں گے، پروگرام تو مروت ہو گیا. جی پی ٹی آئی. اب آپ بولیں، اب آپ فلور دیا. آج ابھی جس وقت ہم یہ ٹرانسمیشن لائیو کر رہے ہیں، اس وقت تک پی ٹی آئی کے امیدواروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. اس وقت تک، اس لمحہ موجود تک کیسے کریں وہ جلسہ اور ریلی؟ کہاں سے کریں وہ کارنر میٹنگ؟ وہ باہر نکلتے ہیں تو آپ نے ایک شخص کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو اکھاڑے میں پھینک دیا اور اس پر پہلوان چھوڑ دیے. پہلوان کس کو کیا اور کہا کہ اب لڑو اس سے. تو وہ ایک ہاتھ پاؤں بندھا ہوا شخص کیسے دو بدو لڑائی کر سکتا ہے؟ لیکن ابھی احمد اظہر صاحب نے ٹویٹ کیا کہ پچھلے 2 امیدواروں کو لودھرا سے اغوا ہونے کے بعد اب نیا تحریک انصاف کا امیدوار ابھی ان کی خاتون، وہ عفت نامی کوئی خاتون ہے، آج اس کو جہانگیر ترین کی. اچھا یہ جو اریسٹ ہو رہے ہیں ابھی تک اگر ہو رہے ہیں تو یہ نہیں ہونے چاہیے، نمبر 1. لیکن جنہوں نے 9 مئی کیا ہے کسی بھی طریقے سے فزیکلی شامل رہے، آئیڈیالوجیکلی شامل رہے، انسائٹ کرنے میں شامل رہے، کسی صورت پرمیشن نہیں ہونی چاہیے، انکلوڈنگ عمران خان. ہم اینالسٹ کے طور پہ بات کر سکتے ہیں، نام لے سکتے ہیں، بالکل اس کے طور پہ آپ پہ پابندی لگ جائے گی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں لگ جائے. اچھا یہ ایک سیکنڈ، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. سو پہلوان کے ہاتھ جس نے باندھے، خود ہی باندھے ہیں نا. پہلوان کو کس نے کہا تھا کہ جی کہیں کہ چڑھ جاؤ کور کمانڈر؟ بالکل ٹھیک ہے. اور اگر پہلوان یہ کہے کہ میں کھڑا ہوں، دنیا کے سارے کیمرے میرے پر لگائیں، یہاں بٹھائیں میرے اوپر کمیشن، اور میری اگر کلائمیٹ ہے بند کمروں میں، خود اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے کہ اوپن ٹرائل کریں. سائفر کا اوپن ٹرائل ہوا. اوپن ٹرائل عباس صاحب، سائفر کا اوپن ٹرائل ہوا ہے. ایسا اوپن ٹرائل نہیں ہوتا کہ جس طرح میڈیا سارا 3 موجود دفعہ ہے، ایک چیز رپورٹ ہوتی رہی. 3 دفعہ ہائی کورٹ روزانہ آ کے بات کر رہے ہوتے ہیں صحافیوں کے ساتھ. 3 دفعہ ہائی کورٹ نے اس کو قلم قرار دیا. اس لیے میں نے کہا تھا کہ تحریک انصاف پہ الگ سے بات ہوگی. دیکھیں الگ سے بات کا آپ کو پتہ چل گیا وجہ کیا تھی. جی رضوان. جی دیکھیں، ان کمپیریزن ٹو اگر آپ دیکھیں ابھی 1 مہینے پہلے بنگلہ دیش میں جو الیکشنز ہوئے وہاں پہ بائیکاٹ ہوا جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں. اچھا ہم بھی کچھ ریجن جو ہے کچھ اسی طرح سے
जो हेल्दी बात है, पॉजिटिव बात है इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो पीटीआई के साथ हुई हैं कि कहीं से कोई बाइकॉट नहीं है। इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार आप देखें कितनी बड़ी तादाद में लोग नए चेहरे सामने आए, चाहे वो नहीं जीतेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सी चीज़ें कुछ पॉजिटिव के अंदर भी हैं यहाँ पर। और पीटीआई के भी उम्मीदवार किसी ना किसी तरह देखिए पाबंदी नहीं लगी है उन पर, चलें जी, अरसलान मौजूद है मैदान के अंदर। सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी पीटीआई के, और लेकिन सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी जमा करने वाले पकड़े भी उन्हीं के गए बेचारे। अब ये तो उनकी हिम्मत है कि वो झील गए इस तूफान में से। ये अच्छी बात है जी, पॉलिटिकल प्रोसेस में किसी के सामने रुकावटें नहीं डालनी चाहिए, और जो इस तरह का काम कर रहे हैं इसका नुकसान मेरा ख्याल है निज़ाम को होगा। पीटीआई को बहरहाल मेरी ओपिनियन में फ़ायदा हुआ है, उनके खिलाफ जितनी चीज़ें आई उससे उनको हाइप मिली, उनका बयानिया अपेरेंटली ज़्यादा लोगों तक पहुंचा, वो कन्विंस हुए, यानी ये एक अलग बहस है।